اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ سورۃ النحل کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورۃ النحل کی ابتدا اس حکم سے ہوتی ہے کہ پیغمبر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ آیت نمبر 2۔ اور سورت کے اختتام طریقۂ انذار کے بیان سے ہوتی ہے کہ انذار کس طرح کرو گے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 125 نمبر آیت۔ تو ابتدا میں حکم دیا گیا انذار کرو، اور سورت کے آخر میں طریقۂ انذار بتا دیا گیا۔ اسی طرح سورت کی ابتدا تقوی کے حکم سے ہوئی ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني۔ آیت نمبر 2۔ جبکہ سورت کا اختتام تقوی کے عاقبت کے بیان سے ہوتا ہے کہ تقوی کا انجام کیا ہوگا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آخری آیت۔ اللہ کی معیت حاصل ہوگی متقی کو، یہ تقوی کا انجام ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت مخلوق پر اللہ کی یہ ہے کہ ان کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے۔ جب وہ تقوی اختیار کریں گے تو ان کو اللہ کی معیت خاصہ خصوصی مدد حاصل ہوگی۔ سورت کا بنیادی محور اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات الوہیت، اثبات ربوبیت۔ اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق پر بہت ساری نعمتیں گنوائی ہے۔ اپنی مخلوق پر بہت سارے نعمتوں کے گنوانے کے ساتھ اپنی الوہیت اور ربوبیت ثابت کی ہے کہ الہ میں ہوں، مربی میں ہوں، میں نے تمہاری تربیت کا انتظام کیا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ سورت کے موضوعات: نمبر 1، دنیا و آخرت میں مخلوق پر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا بیان، جس میں سرفہرست وحی کی نعمت ہے، تاکہ لوگ اس نعمت کو قبول کرے، اس نعمت کا استقبال قبولیت و شکر کے ساتھ کرے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده۔ ينزل الملائكة بالروح، سب سے پہلے جو نعمت اللہ نے ذکر کی وہ وحی کی نعمت ذکر کی، اور قرآن کی اس نعمت کو، وحی کی نعمت کو روح سے تعبیر کیا۔ روح ہے، جیسے روح سے جسم زندہ ہوتا ہے تو وحی سے انسان روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے اور ایمان کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم روح الارواح ہے۔ سب سے پہلے نعمت اس صورت میں وحی کی نعمت بیان کی گئی۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ۔ پتہ چلا کہ اس امت کے پاس سب سے بڑی نعمت وہ قرآن کریم ہے اور وحی ہے، اس سے امت زندہ ہوگی۔ دوسرا موضوع، بعض نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے تاکہ انسان یہ محسوس کرے
اور انسان یہ محسوس کرے، یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قریب ہے، اللہ ان پر مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان کے ساتھ محبت کی ابتدا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 16، آیت نمبر 65، آیت نمبر 72، آیت نمبر 78، آیت نمبر 81 میں اس کا بیان ہے۔ نمبر 3، تیسرا موضوع اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس کی علت کیا ہے، آخرت پر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ اس کی 2 علتیں بیان کی گئی ہے، جحود و استکبار، انکار اور تکبر، آیت نمبر 22 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، کچھ شرعی احکام اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں اجمالاً، اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ ہے، اور عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، فحشاء اور منکر سے، وعدہ خلافی سے منع کیا گیا ہے۔ ہجرت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہجرت بہت مشکل چیز ہوتی ہے اور انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور صفر سے زندگی کی ابتدا کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی عزت اور بہت نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صحابہ نے ہجرت کی تو ریاست مدینہ وجود میں آ گئی، اور جب بھی مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے۔ نمبر 5، نعمتوں کی ناشکری میں لوگوں کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ کس طرح ناشکری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58، آیت نمبر 73، آیت نمبر 101، آیت نمبر 103، آیت نمبر 53، آیت نمبر 54۔ نمبر 6، شکر گزار لوگوں کا نمونہ پیش کیا گیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ وہ اکیلے ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ شاکرا لانعمہ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ نعمتوں کی شکر کرنے میں ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے شاکر ہونے کو ذکر کیا ہے، شاکر لانعمہ، تو اس کے بعد اس کا بدلہ ذکر کیا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، توحید فی العبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین بدلہ دیا، اصطفاء و ہدایت۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، اس کے بعد احسان کا حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ ایک قاعدہ ہے، قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ عدل کے بعد احسان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ جامع آیت ہے قرآن کریم میں۔ اگر سوال کیا جائے کہ قرآن کریم میں سب سے جامع آیت کون سی ہے، تو سورۃ النحل کی یہ آیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف اس ایک آیت کو نازل کرتا تو یہی کافی ہے، اتنی جامع آیت ہے یہ۔ 6 جملے ہیں اس کے اندر، 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 سے منع کیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل 1، والاحسان 2، وایتاء ذی القربى 3، عدل و انصاف کرو، احسان کرو، اور ذوی القربیٰ کو دینے کے اہتمام کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔
اور 3 چیزوں سے منع کیا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ایک، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ایک، وَالْمُنْكَرِ 2، وَالْبَغْيِ 3۔ فحشاء بخل، بے حیائی اور منکر اور ظلم زیادتی سے منع کی ہے۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے جو تفسیروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو خطبے میں شامل کیا، اور ان کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے خطباء کو حکم دیا کہ اس آیت کو خطبے میں شامل کرو، اور آج تک یہ خطبے میں شامل ہے، اور ہر خطیب اپنے خطبے کے اختتام اس آیت پر کرتا ہے، وہ نصیحت کامل مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں اور مال و دولت میں، نعمتوں میں اللہ نے انسانوں کو تفاوت میں رکھا ہے، ایک جیسا نہیں بنایا۔ تو جن پر اللہ نے وسعت کی اس کو شکر کا حکم دیا، اور جس پر تنگی کی اس کو صبر کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طیب النفس اور دلی خوشی عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 97 میں اس کا بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی بندوں کو کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے اس کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ 96 نمبر آیت۔ اور اس میں اللہ نے حیات ایمان و عمل صالح کے ساتھ حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، حیات طیبہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو 3 احکامات جاری کیے ہیں، اتخذی، کلی، وسلوکی۔ اتخذی وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں گھر بناؤ، چھتیں بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں میں بناؤ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور چپروں میں بناؤ۔ یہ 3 احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اور شہد کی مکھی نے ان احکامات کو نافذ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے شہد کو نکالا۔ اس میں بندوں کو اس طرف توجہ دلانی ہے کہ اگر بندے بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اتباع کریں گے، اس کو نافذ کریں گے، تو ان بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ معاشرے کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت نکالیں گے۔ یہ برکتی انسان ہو جائے گا، نافع ہو گیا، خیر الناس من ینفع الناس۔ اور عجیب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ 3 احکامات جاری کیے شہد کی مکھی کو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انہی تینوں مقامات پر وہ اپنا چتہ بناتا ہے، یا تو پہاڑوں میں، یا درختوں میں، یا چپروں میں، بالترتیب۔ کسی اور جگہ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں نظر آئے جہاں اللہ چاہتے ہیں اس کو۔ اس صورت میں ایک معاملہ اللہ کا بندے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 18 نمبر آیت۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اس کے احاطہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، اور بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ سورۃ ابراہیم 34 نمبر آیت میں وہ ذکر کیا گیا تھا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، احاطہ نہیں کر سکتے ہو، انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے،
اور یہ ظلوم کفار ہے۔ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے اور یہ بڑا ظالم اور بڑا ناشکر ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اس بات کا ذکر ہے والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی ہے، آسمانوں کی نعمتیں، زمین کی نعمتیں، بیج کی نعمتیں اور درختوں کی نعمتیں، چاند سورج ستاروں کی نعمتیں، یہ سب اللہ نے ذکر کی ہے۔ آج کے دور میں گھوڑے، خچر، گدھوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ گھوڑے، گدھے، خچر آج بھی کوئی حکومت اس سے مستغنی نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت تک جتنی بھی ایجادات ہوں گے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایجادات کے بارے میں کیا ہے، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ بہت ساری اشارات ہے، بہت سارے، اس کے لیے الگ موضوع ہے۔ لیکن قرآن کریم نے قیامت تک جتنے ایجادات ہوں گے ایک جملے میں جمع کیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ وہ پیدا کریں گے جو تم ابھی نہیں جانتے ہو۔ ہر دور کے انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ آگے کیا پیدا ہونے والا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کا انسان وہ موبائل انٹرنیٹ سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا ہے۔ سواریوں کی نئی نئی شکلیں پیدا ہوں گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اس بات سے منع کیا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثال بیان مت کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے لیے مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، جیسے سیڑھی کے بغیر آپ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں، اور جیسے بادشاہ تک آپ چپڑاسی اور وزیر اور اس کے سیکریٹری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہیں، اسی طرح ہم اولیاء کی عبادت کریں گے اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ مثالیں اللہ کے لیے نہیں بیان کرو۔ دنیا کا بادشاہ تو عاجز ہے، اس لیے اس کے وزیر ہے، مشیر ہے، سیکریٹری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، سورۃ بقرہ۔ اور اللہ تعالیٰ شرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس سے ڈائریکٹ مانگو۔ اللہ و مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، نبی کا واسطہ، اور اب نبی دنیا میں نہیں ہے، قرآن و سنت کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ اسی طرح اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کے الہہ کا عجز بیان کرتے ہیں، والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اموات، وہ مردے ہیں۔ مردوں کا کیا معنی؟ غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بتوں کی آیت ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں ہے۔ دیکھو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، بت تو نہ مرتا ہے نہ زندہ کیا جائے گا، بت کے دوبارہ اٹھائے جانے کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ بت زندہ نہیں ہے تو مرے گا کیسے، اور پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس سے فرشتے بھی مراد نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے تو آسمانوں پر ہے، مرتے نہیں ہیں اور نہ دفن کیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد اولیاء، انبیاء، صالحین،
جن کو قبر پرست لوگ پوچھتے ہیں اور جا کے ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اگر کوئی بت کو بھی پوچھتا ہے، سورۃ اعراف میں اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، نہیں کہتا ہے کہ بت ہے، تم بت ہو، اللہ نے تیرے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگر کوئی بت کو بھی پکارتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ بت بھی بزرگ کی شکل پہ بناتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس بزرگ کی روح اس بت میں آتی ہے اور ہم سے بات کرتی ہے، اس میں جنات گھس جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قوم جو پانچ بتوں کو پوچھتی تھی، ود، یسوع، یعوق، نصر، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، مر گئے، لوگوں نے یادگار کے طور پر مجسمے بنائے اور اس کے بعد پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایسا کوئی پاگل پیدا نہیں ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بت بنائے اور پھر کہے کہ یہ میرا خدا ہے، نہیں، وہ بزرگ کی روح شکل پر بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بزرگ کی روح اس میں آتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اس چیز کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کی قبریں دنیا میں ظاہر باہر ہوتی، سب لوگوں کو معلوم ہوتی، اور یہ حکم ہوتا کہ جاؤ قبروں سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کی دین پر ہے، تو احد و بدر میں انہوں نے ابراہیم و اسماعیل کو پکارا، ان کی قبروں پہ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر یہ لوگوں کے شرک کا خطرہ نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ظاہر کی جاتی، لیکن لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ہے اونچی صفت جو ان کے الہہ کے لیے نہیں ہے۔ اس صورت میں اس بات کا حکم ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ، وہ نظر نہیں آتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ کے متعلق اس کی بیس میں ہم یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ سورۃ النحل کے آخر میں داعی حق کے لیے آداب ہے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا، حکمت سے کیا مراد ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، درست کلام جو دل میں اتر جائے، موقع بر موقع ہو، بر محل ہو، دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے، دانائی کے ساتھ، اندھا دھند کسی پر چڑھائی نہ کرے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ لگے رہتے ہیں، ہر کسی سے بات کرتے ہیں، دعوت کا کوئی طریقہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ حکمت کا معنی مداہنت نہیں ہے کہ تم بات کو نرم کرو، سب کو یہ کہو کہ تم بھی صحیح ہو، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، ہر کافر مشرک سب نہیں۔ بالحکمہ معنی بالمحکم بات سے، بات کے اندر آپ نرمی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ اختیار تو پیغمبر کو بھی نہیں ہے۔ مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا وبدلہ، اس قرآن میں ترمیم کرو یا تبدیل کر کے لاؤ یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ۔ تو جواب پیغمبر علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، داعی ہے، مدعی نہیں ہے، داعی پیغام پہنچاتا ہے، داعی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ مدعی
اپنا حق چھوڑ سکتا ہے، داعی اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر حکمت کا معنی مداہنت لی جائے، بے جا نرمی اور سب کو خوش کرنے والی بات، یہ حکمت کا معنی نہیں ہے۔ ہاں اسلوب اچھا ہونا چاہیے، خیرخواہی ہونے والا چاہیے، اور موقع، محل، مردم شناسی، موقع شناسی اور مزاج شناسی ہونی چاہیے۔